یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی، ہمیں ہی جنگ آتی ہے۔ کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ ترک کا پتہ ہوتا ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان بائندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف کی گزشتہ 24 گھنٹے کی مصروفیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے ملکی حالات کے حوالے سے اور اس وقت ترجیحات، خاص طور پہ پاکستانی فوج کی ترجیحات کیا ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے گزشتہ 24 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گوادر اور کراچی میں گزارا ہے۔ جنرل راحیل شریف نے گوادر میں بہت اہم مصروفیات رہی، وہ کہ وہاں پر وہ ایک قومی سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن وہاں پر ان کی موجودگی اور اس حوالے سے وہاں پر جو کل ایونٹس دیکھنے میں آئے وہ اسٹریٹجک اہمیت کے ہیں، اور جنرل راحیل شریف نے اس موقع پر جو ایک تفصیلی گفتگو کی وہ بھی پاکستان کو موجود جو سیکیورٹی خطرات ہیں یا سیکیورٹی ماحول ہے اس حوالے سے اس کی کلیدی اہمیت ہے۔ آج جنرل راحیل شریف نے کراچی میں تھے، آج انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی اور اس کا پورا فوکس کراچی کے امن و امان کی صورتحال تھی۔ بہت اہم اجلاس تھا۔ جنرل راحیل شریف جس کی قیادت کر رہے تھے اس میں خاص طور پہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس، کور کمانڈر کراچی اس موقع پہ خاص طور پہ موجود تھے، اور ان تمام شرکاء کو جو خالصتاً فوجی شرکاء تھے انہیں ڈائریکٹر جنرل رینجرز نے تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ جنرل راحیل شریف کی اس اجلاس میں جو کراچی کے امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے تھا، یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ اس اجلاس میں کسی بھی صوبائی حکومت کے آفیشل کو اجازت کو دعوت نہیں دی گئی اس اجلاس میں شرکت کرنے کی۔ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے یہ اجلاس خالصتاً فوجی اجلاس رہا۔ اس کی اہمیت جاننے کے لیے یہ پس منظر بھی بہت ضروری ہے کہ رینجرز کے سندھ حکومت کے ساتھ تعلقات مثالی نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے گزشتہ ماہ دیکھا تھا کہ رینجرز نے باقاعدہ ایک رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی تھی جس میں سندھ حکومت کے حوالے سے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس کی کارکردگی کے بارے میں اپنے عدم اعتماد کا کھل کے اظہار کیا گیا تھا۔ اسی پورے پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے جس اجلاس کی صدارت کی اس میں نہ ہی صوبائی وزیر اعلیٰ کو، نہ چیف سیکرٹری کو، نہ ہی ہوم سیکرٹری اور آئی جی کو بلایا گیا، اور یہ خالصتاً اجلاس رہا۔ اس موقع پہ جنرل راحیل شریف نے ایک اہم خطاب بھی کیا شرکاء سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی اور معاشی سرگرمیوں کا براہ راست تعلق کراچی کے امن سے ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے کہ فوج کی ترجیح میں کراچی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج کے آپریشن میں، آج کے اس خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی آپریشن کا بنیادی مقصد شہر کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہے۔ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے تمام کوششوں کو مربوط کرنا ضروری ہے۔ کراچی کے امن اور دہشت گردی کے خاتمے تک ضرب عزم جاری رہے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا، اور دہشت گردی کے خاتمے کے بعد ملک کی ترقی کے لیے سازگار ماحول ہوگا، انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا۔ جنرل راحیل شریف کا یہ دورہ کراچی کا اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ کم از کم 3 مہینے کے بعد ان کا اس نوعیت کا یہ دورہ ہوا ہے، جس میں خصوصی طور پہ فوکس کیا گیا کراچی کی صورتحال پہ اور کراچی میں جاری آپریشن کے حوالے سے۔ ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ گوادر میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کل جب وہ گوادر میں تھے اور وہاں پر ان کی جو مصروفیت تھی اس کا فوکس جو تھا پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ تھا، جو کہ اس وقت پاک فوج کی ترجیحات میں بہت اس کی اہمیت ہے۔ پاک فوج ہی نے ذمہ داری لی ہے اس منصوبے کے حوالے سے، جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو انشور کرنا بھی فوج نے اپنی ذمہ داری میں رکھا ہے۔ اور جنرل راحیل شریف کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے لحاظ سے اور پاکستان کی جو فیوچر ہے اس میں پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کی بہت اہمیت ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ حالیہ مہینوں میں جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو کامیابی حاصل ہوئی ہے را کے خلاف، اور را کے ایک انتہائی اہم افسر کی گرفتاری کے بعد یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ بھارت کی جو اپنی ترجیحات ہیں ان ترجیحات میں اولین ترجیح یہ ہے کہ پاک چین اقتصادی منصوبے کو خدا نخواستہ تتر بتر کیا جائے۔
جیسے کہ کلبھشن جادو کی گرفتاری کے بعد سامنے آئی ہے بات ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جنرل راحیل شریف گوادر کے بعد کراچی تشریف لائے، اور یہ بھی اس کا پس منظر میں جاننا ضروری ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران ایم کیو ایم جو کہ کراچی کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے، اس کے ایم کیو ایم کے رو کے تعلقات کے حوالے سے پے در پے ثبوت اور شواہد سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت ہاٹ موضوع ہے اس وقت، اور بلا شبہ یہ بھی جو پاکستان کی سیکیورٹی سروسز ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ان کی بھی ترجیحات میں یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اسی وجہ سے رو، گوادر اور کراچی ایک دوسرے سے جڑے نظر آتے ہیں۔ کل گوادر میں جنرل راحیل شریف نے ایک تفصیلی خطاب کیا پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ رو دیدہ دلیری کے ساتھ پاکستان اور راہداری منصوبے کو غیر مستحکم کرنے میں ملوث ہے۔ یہ براہ راست بات کی ہے جنرل راحیل شریف نے، رو کو اس کا نام لیا ہے اور کہا کہ رو پاکستان کے اس انتہائی اہم منصوبے کو خراب کرنا چاہتی ہے، اس کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اور یہ بات اس سے پہلے کلبھشن جادو کی گرفتاری کے بعد کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے اس بات کو مزید آگے بڑھایا، انہوں نے کہا کہ پاکستان دشمن انٹیلیجنس ایجنسیاں اقتصادی راہداری منصوبے کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کے خلاف جتنی ہاسٹائل ایجنسیز ہیں، دشمن انٹیلیجنس سروسز ہیں، وہ سب مل رہی ہیں رو کے ساتھ کہ پاکستان اور چین کے اس اقتصادی راہداری منصوبے کو تباہ کیا جائے۔ جنرل راحیل شریف نے قوم کی توجہ اس طرف کل مرکوز کرائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سہولت کار اس درخت کی مانند ہیں جو دہشت گردی کی شاخوں کو جنم دیتے ہیں۔ عالمی برادری کو دہشت گردوں کے سہولت کاروں اور ان کی مالی معاونت کو بند کرنا ہوگا، اور اس چیز کو انہوں نے عالمی برادری کی طرف ڈائریکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی سخت مرحلے میں ہے اور ترقی کے سفر پر ہم گامزن نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ فاٹا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ راہداری منصوبے کی حفاظت قومی فریضہ ہے۔ گوادر پورٹ اس سال فعال ہو جائے گا، جنرل راحیل شریف نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ راہداری منصوبہ جو ہے وہ قوم کا اولین فریضہ ہے، فوج کا اولین فریضہ ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اسی دورے کے دوران کل گوادر میں جب چیف آف آرمی اسٹاف موجود تھے، یہ بات بتائی گئی، سامنے آئی کہ گوادر پورٹ اب آپریشنل ہونے والا ہے، بالکل آخری مرحلے میں ہے، اور اسی سال یہاں پر چین سے آنے والا پہلا بڑا تجارتی جہاز جو ہے وہ لنگر انداز بھی ہوگا، اور اس طرح سے گوادر پورٹ کی آپریشنز باقاعدہ طور پہ شروع ہو جائیں گے، اور پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے یہ کلیدی ایک بڑی اہمیت کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اب بہت جلد ہونے والی ہے۔ اس حوالے سے دوسرے کام بھی بہت تیزی سے جاری ہیں، اور یہ اس پورے خطے کے لحاظ سے سب سے اہم اور سب سے کلیدی ڈیولپمنٹ ہے، اور جنرل راحیل شریف اور پاکستانی فوج سمجھتی ہے کہ گوادر کراچی کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حالات اور معاملات، اور اس میں سب میں رو کا بہت اہم ہاتھ ہے، اور رو کے حوالے سے بڑی اہم تفصیلات اور کامیابیاں ان پچھلے چند دنوں میں دیکھنے میں سامنے آئی ہیں۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد پاناما لیکس اس حوالے سے سیاسی طوفان، پاکستان میں سیاسی طوفان بپا ہے، لیکن ہر سیاسی جماعت کی اپنی ترجیح ہے۔ یہ جماعتیں ایک جگہ یکجا ہو جائیں گی اور پاناما لیکس کے حوالے سے حکومت پر دباؤ ڈالیں گی، یہ بات خارج از امکان ہے، کوئی بھی اس کا امکان باقی نہیں ہے، اور ایک بار پھر واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو جھٹکا نہیں دے گی، اور کسی ایسی قوت میں، کسی ایسی تحریک میں شریک نہیں ہوگی جس کا مقصد حکومت گرانا ہو۔ اس لیے وہ بہت کوشش رہے گی، محتاط رہے گی، بات ضرور کرے گی، لیکن کسی ایسے عمل میں شریک نہیں ہوگی جس کا مقصد براہ راست جناب نواز شریف کی حکومت کو گرانا ہو۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس حوالے سے آج کی پیش رفت ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاناما لیکس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کا زور و شور اپنی جگہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کچھ رہنما ضرور کچھ بول رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر پالیسی کو آپ دیکھیں تو اس میں حکومت کے لیے پریشانی کا دور دور تک کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ جناب اعتزاز احسن کی کچھ گفتگو، ان کی تقاریر ضرور اس حوالے سے بہت سخت ہیں، بہت اہم ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے دوسرے جو رہنما ہیں ان کی گفتگو میں وہ تندی اور وہ تیزی نظر نہیں آتی۔ یہ بات بھی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عملاً سربراہ جناب آصف علی زرداری نے اس موقع پہ اب تک کوئی
لب کشائی نہیں کی ہے. ان کا ایک لفظی سٹیٹمنٹ بھی اس پورے پاناما لیکس کے معاملے میں اب تک سامنے نہیں آیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس حوالے سے چند ایک ٹویٹس ضرور دیکھنے میں آئی ہیں، مگر اس میں بھی اس قسم کی تیزی نظر نہیں آتی. صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی حوالے سے حکومت پر دباؤ ضرور ڈالے، لیکن عملاً وہ کسی ایسی تحریک کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی جس کا تعلق حکومت سے گرانے سے ہو یا جناب نواز شریف کی حکومت کو متزلزل کر دینے سے ہو. واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں احتیاط سے کام لے گی. یہ بات بھی بالکل اہم ہے کہ آج پیپلز پارٹی کا ایک نمائندہ اجلاس جو آج اسلام آباد میں ہوا جناب بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، اس میں واضح طور پہ یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی اور کسی بھی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی دھرنے کا حصہ ہوگی. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک اپنی جماعتی سطح پر کسی بھی صورت میں جناب نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ بھی نہیں کیا ہے. نہ صرف یہ کہ اس معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی تو خاموش رہتی، لیکن باقاعدہ پیپلز پارٹی کی جانب سے قائد حزب اختلاف جناب خورشید شاہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جناب نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے. اس کا وہ ببانگ دوہل اظہار بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس مشکل گھڑی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہنا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت اہمیت کی اور جناب نواز شریف اور ان کی حکومت کے لیے بہت اہمیت کی بات ہے. پیپلز پارٹی نے تو میاں نواز شریف کی استعفیٰ کا ابھی تک کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہم نے تو کہا ہے کہ یہ چیز ثابت ہو جائے، پھر باعزت طور پہ اگر ثابت ہوتی ہے تو چلے جانا چاہیے، اور نہیں ہوتی ثابت فورنزک آڈٹ ہو جائے، اس میں نہیں ہوتی ہے تو پھر بیٹھ جائے قوم، ان سے ہم معذرت کر لیں گے. جناب خورشید شاہ کل کے ہمارے اس انٹرویو میں بھی واضح طور پہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک جناب نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا ہے. یہ بات جیسے میں نے عرض کیا، یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ جناب عمران خان اور تحریک انصاف کے احتجاجی دھرنے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اس طرح سے شریک نہیں ہوگی جیس کی کہ شاید کوئی حلقے توقع کر رہے ہوں. یہ بالکل وہی معاملہ لگتا ہے کہ دھرنے کا معاملہ جب تحریک انصاف نے اسلام آباد میں حکومت مخالف دھرنا کیا تھا، اور یہ بات اس وقت سامنے آئی تھی کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتی تو شاید جناب نواز شریف کی حکومت کے بچنا ناممکن ہو جاتا. لیکن اس موقع پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جناب آصف علی زرداری نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس دھرنے کا ساتھ نہیں دیا جائے اور کسی ایسی پیش رفت کا، کسی ایسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بننا چاہے جس کا بنیادی مقصد حکومت کو گرانا ہو. اور حکومت کا گرانا جناب آصف علی زرداری ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جمہوریت کے تسلسل کو بڑا سخت نقصان پہنچائے گا، اور اسی لیے انہوں نے اس دھرنے میں شریک ہونے کا فیصلہ نہیں کیا. اور اس موقع پہ یہی جناب اعتزاز احسن، جناب خورشید شاہ، جو کہ یقینی طور پہ آج سخت تقاریر کر رہے ہیں پاناما لیکس کے معاملے میں، لیکن تقاریر ضرور وہ کر رہے ہیں لیکن ماحول بالکل وہی نظر آتا ہے، وہی بنتا نظر آتا ہے جب جناب خورشید شاہ، جناب اعتزاز احسن دھرنے کو ساتھ دینے کے حوالے سے ان کی بہت ہی کوشش ان کی پوزیشن تھی، بہت محتاط ان کا رویہ تھا، اور وہ اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی نے دھرنے کا بالکل ساتھ نہیں دیا. اور وہی صورتحال اس وقت بنتی نظر آتی ہے، وہی پوزیشن جو بالآخر جناب اعتزاز احسن اور خورشید شاہ نے دھرنے کے موقع پر لی تھی. شاید لگتا یہ ہے کہ آج بھی آگے چل کے یہی صورتحال بنے گی. اگر جمہوریت کے نام پہ یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں، میں میاں صاحب کہوں گا آپ ڈٹ جائیں اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جمہوریت پہ، آئین پہ سودے بازی نہ کریں. کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا استعفیٰ دینے پہ، کوئی نہیں کر سکتا. اور اس میں ہم سارے کے سارے 442 یا 446 اراکین پارلیمان میں ایک آپ کے ساتھ ہے.
گفتگو آپ نے سنی اور یہ بات بھی بہت اہمیت ہے، دلچسپ بات ہے، آپ ضرور اس کو نوٹس کریں کہ یہ تقاریر براہ راست پاکستان ٹیلی ویژن پہ دکھائی گئی تھی جناب خورشید شاہ کی، جناب اعتزاز احسن کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس صورتحال میں بھی پارٹی کی حیثیت سے رویہ محتاط ہے۔ آج جو پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی جناب بلال بھٹو زرداری نے کہا کہ پہلے ہمیں قانونی صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے پاناما لیکس کے حوالے سے، اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بھی بنا دی، وہ کہ اس اجلاس کے موقع پر پاکستان کے نامور اور سینئر ترین قانون دان جناب اعتزاز احسن موجود تھے۔ شاید ان کی رائے اس موقع پر شاید کافی ہوتی، لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ اظہار بھی برملا سامنے آیا ہے کہ کسی بھرپور تحریک کا جناب عمران خان کے ساتھ پیپلز پارٹی شریک ہو، فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اعتزاز احسن جو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بھی ہیں اور بہت اہم پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی۔ بہت بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ تاثر درست ہے اگر میں لے رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان اور تحریک انصاف کے کسی بھی راست کارروائی کا حکومت کے خلاف پاناما لیکس کے حوالے سے، مثال کے طور پہ جیسے وہ رائے ونڈ میں دھرنا دینا وغیرہ کی بات کریے، پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی؟ کامران صاحب، صرف رائے ونڈ کے دھرنے، اگر رائے ونڈ میں دھرنا پی ٹی آئی کرتی ہے تو پھر اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم کسی کے گھر پہ ذاتی نجی املاک پہ دھرنے دینے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو صورتحال آپ نے دکھائی ہے اور جو آپ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ 2014 والا ہی ہمارا رویہ ہے، اگست 2014 والا، تو وہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ وہ یکسر ایسا نہیں ہے۔ یہ ہم اس معاملے کو بہت ٹھوس انداز سے لیں گے اور پی ٹی آئی صرف نہیں، دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہم ایک تعاون چاہیں گے، اور تعاون میں ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو پاناما پیپرز کا معاملہ ہے اس کو براہ راست اور زوردار انداز سے ٹیک اپ کیا جائے۔ اچھا اعتزاز صاحب، اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کیوں بارہا صراحتاً کہہ رہے ہیں اور بار بار زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جناب نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے؟ کیوں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی، آپ سوچیں کہ ہم بالکل واضح طور پہ جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے سب سے پہلے کیا، جو دو ٹوک کیا، اس مطالبے کے پیش نظر کوئی استعفے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مطالبہ ہمارا ہے کہ فورینسک آڈٹ ہو، ایک ایسی فرم کرے جو انٹرنیشنل فرم ہو، جو پاکستان کی حکومت کے ماتحت اور تابع نہ ہو۔ یہ نیب نہیں، یہ ایف آئی اے نہیں، یہ ایک انٹرنیشنل فورینسک آڈٹ، کیونکہ یہ پیسہ صرف پاکستان سے نہیں نکلا، پاکستان سے نکلا ہے، سعودی عربیہ پہنچا ہے، سعودی عربیہ سے برٹش ورجن آئلینڈز گیا ہے، وہاں سے کنٹرول ہوا ہے پاناما سے، اور وہاں سے لنڈن گیا ہے، اور لنڈن میں اب تو بڑے واضح انداز میں، بغیر مبہم انداز میں، وزیر داخلہ جناب نثار علی نے بڑے واضح انداز میں تسلیم کر لیا ہے کہ یہ مے فیئر اپارٹمنٹ جو اربہ روپے کی اپارٹمنٹس ہیں، یہ میاں نواز شریف نے خریدی ہیں۔ ان کا سٹیٹمنٹ کل ہی چلا ہے، اور بڑے دو ٹوک ابھی تک جو ابہام تھا، پہلے ابہام تھا کہ یہ ابہام لیکن ایک ابہام اعتزاز صاحب، ایک ابہام جو ابھی مجھے تھوڑی حیرانگی بھی ہوئی، کیونکہ مجھے نہیں لگا آپ کی کسی گفتگو سے کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے آپ کو اس کی صحت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی ابہام ہے، لیکن آج پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اس کی لیگل سائٹ دیکھنے کے لیے اور ان ڈاکیومنٹس کی صحت کو جانچنے کے لیے وہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ ایسا لگتا ہے کہ
کہ آپ کی قیادت پاناما پیپرز کی صحت کے بارے میں بھی پوری طرح سے شیور نہیں ہے، کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اس میں ایک آف شور کمپنی کا نام آ گیا جو جناب رحمان ملک سے جس کا براہ راست تعلق دیکھنے میں آیا ہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی پاناما پیپرز کے بارے میں انٹرنلی پارٹی کی ایک کمیٹی بنا رہی ہے کہ جانے اس کی لیگل ویلیو کو؟ کامران صاحب، آپ کے تینوں مفروضے جو ہیں وہ ابھی تک جو آپ نے فرمائے ہیں وہ غلط سا ہے۔ پہلا مفروضہ آپ کا ہے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ بھی کوآپریٹ نہیں کریں گے اور کوئی کسی تحریک میں حصہ نہیں لیں گے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہم تعاون کے رستے ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں کب کس وقت کیسے تحریک بھی کوئی اگر چل سکتی ہے، وہ بھی ہمارے پاس آپشن ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ہم ریزگنیشن کے بارے میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم دستبردار ہو گئے ہیں۔ ہم دستبردار نہیں ہوئے ہیں، ہم نے انٹرنیشنل آڈٹ فرم کا کہا ہے اور اب تو بہت واضح ہو گئی بات۔ تیسری بات جو آپ نے لیگل ٹیم کا سوچا ہے کہ لیگل ٹیم یہ سوچتی رہے گی کہ یہ پاناما پیپرز جو ہیں یہ درست ہیں، غلط ہیں، صحیح ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، لیگل حیثیت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر داخلہ کے بیان کے بعد اب بہت ہی کم گنجائش رہ گئی ہے کسی اور ڈاکومنٹ کو دیکھنے کی بھی، لیکن لیگل ٹیم نے دیکھنا ہے پھر بھی کہ کیا کیا ریمیڈیز ڈومیسٹکلی یا انٹرنیشنلی، یہ قانون ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم کوئی ایک دم رش کرنے والے نہیں ہیں، ہم کنسیڈرڈ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خود چیئرمین بلاول بھٹو جتنے نوجوان ہیں اتنے وہ مطلب ہے سوچ کے اور اس طرح فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے فیصلے بالکل درست ہے بلال بھٹو زرداری صاحب، ضرور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سوچ کے فیصلہ کرے گی، لیکن تین باتیں خود جناب اعتزاز احسن نے فرمائی۔ ایک چیز یہ کہ رائیونڈ کے دھرنے کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی دھرنے کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں۔ خود جناب اعتزاز احسن نے کہی، خورشید شاہ صاحب بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں اور ضرورت بھی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جناب نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ آج پیپلز پارٹی نے باقاعدہ ایک قانونی کمیٹی بنا دی ہے جو پاناما لیکس کی دستاویزات کے حوالے سے قانونی صورتحال کا جائزہ لے گی، یعنی کہ ابھی اس میں حتمی رائے پارٹی نے نہیں لی ہے۔ جناب اعتزاز احسن کی اس سلسلے میں بلا یقینی طور پہ ایک دو ٹوک رائے ہے۔ وقت ہے بریک کا، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہم آج کی بہت اہم خبروں کے ساتھ واپس آئیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف اب لندن پہنچ گئے ہیں اور آج اسلام آباد سے لندن کے سفر کے دوران انہوں نے چھوٹے وقفے کے لیے ماسکو میں بھی قیام کیا، جہاں پر اطلاعات کے مطابق ان کے جہاز کو ری فیول کیا گیا اور جناب نواز شریف کو اس طویل سفر کے دوران جس آرام کی ضرورت تھی وہ بھی ان کو حاصل ہوا۔ جناب نواز شریف اب لندن میں اس خالصتاً طبی دورے کے موقع پر ان ڈاکٹر سے رجوع کریں گے جنہوں نے 5 سال قبل ان کی ہارٹ سرجری کی تھی۔ اس دوران جناب نواز شریف کے تفصیلی طبی معائنے بھی ہوں گے اور اس کیفیت کے حوالے سے جن سے وہ درکار ہوئے تھے گزشتہ اتوار کو، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کو طلب کرنا پڑا اور ان کا تفصیلی طبی معائنہ ہوا جس میں ان کے MRI ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوئے، اس صورتحال کی پیدا ہونے کی وجہ کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا جناب نواز شریف کا۔ وزیر اعظم فی الحال ابتدائی پروگرام کے مطابق کم از کم 1 ہفتے لندن میں قیام کریں گے، لیکن ان کے قیام کی مدت کا دار و مدار ان طبی معائنوں سے ہوگا جو کہ اب شروع ہوں گے۔ اس حوالے سے جناب نواز شریف کے طبی معائنے کل اس کی ابتدا ہو جائے گی جو کہ جاری رہیں گے پیر اور منگل کو بھی۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ جناب نواز شریف کی عدم موجودگی ایک بہت اہم معاملہ ہے اور آج یہ سفر جو انہوں نے شروع کیا اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس کے حوالے سے جو پس منظر دکھایا گیا وہ بھی بہت ایموشنل اور جذباتی ہے۔
آج وزیر اعظم جناب نواز شریف کی موجودگی کے حوالے سے ایک باقاعدہ تصویر جاری کی گئی، تصاویر جاری کی گئی، جس میں خاص طور پہ جناب نواز شریف کو دکھایا کہ وہ اس سفر پہ روانہ ہونے سے قبل اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ان کی دعا لے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں تصویر باقاعدہ جاری کی گئی اور دکھائی گئی، جس سے اس جذباتی سفر کی اور اس اہم سفر کی اہمیت کی بھی آگاہی ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم سفر ہے، اور اس موقع پر محترمہ مریم نواز شریف نے یہ ٹویٹ بھی کی کہ شریف خاندان بالکل متحد ہے اور اس حوالے سے افواہیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ لیکن اس سفر کے حوالے سے یہ تصویر اور جس انداز سے جناب نواز شریف اپنی والدہ محترمہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور ان سے دعائیں حاصل کر رہے ہیں، جو شاید ان کے تمام سفر کا ایک معمول کا حصہ ہے، لیکن اس کی تصویر جاری کرنا اس سفر کی اہمیت کی بھی آگاہی کرتی ہے۔ ایک بہت اہم بات جو کہ انتہائی اہم سرکاری ذریعے اور انتہائی کلیدی ذریعے نے ہمیں بتائی ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی غیر موجودگی میں مملکت امور کے اہم ترین معاملات وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نمٹائیں گے۔ اس سلسلے میں جناب نواز شریف نے باقاعدہ فیصلہ کیا ہے اور تمام ہدایات جاری کر دی ہیں کہ ان کی عدم موجودگی میں، عدم دستیابی کی صورت میں ان کے تمام اہم سرکاری معاملات میں رہنمائی جناب اسحاق ڈار فرمائیں گے، اور ان تمام اہم معاملات کو جناب اسحاق ڈار کو ریفر کیا جائے گا۔ اس طبی وجوہات کی بنا پر لندن میں قیام کے دوران کوشش یہی ہوگی کہ وزیر اعظم کو بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس لیے اس نظام کو بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وزیر اعظم کی توجہ مرکوز رہے ان کے طبی معائنے کے دوران، اور ان حساس لمحات میں انہیں ریاستی معاملات اور حکومتی معاملات کی طرف راغب نہ کیا جائے۔ اس لیے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس دوران انہیں ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں انتہائی اہم ذریعے نے یہ بھی بتایا ہے کہ وزیر اعظم کی عدم موجودگی میں اہم فیصلوں میں، اہم معاملات کے فیصلوں کے مجاز بھی جناب اسحاق ڈار ہوں گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم سے متعلق بھی تمام فوری معاملات پر، یہ تمام معاملات جو کہ فوری رہنمائی کے طلبگار ہیں، اس حوالے سے بھی وہ تمام معاملات جناب اسحاق ڈار کو ریفر کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام معاملات جن میں انتظار کیا جا سکتا ہے، جس میں فیصلے روکے جا سکتے ہیں، وہ بہرحال وزیر اعظم کے انتظار میں روکے جائیں گے، لیکن مملکت کے امور کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں فوری رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فوری رہنمائی حکومتی مشیرری جناب اسحاق ڈار سے حاصل کرے گی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے تمام ضروری معاملات میں، ضروری اور فوری معاملات میں تمام رہنمائی جناب اسحاق ڈار سے ہی لیں گے۔ وزیر اعظم سے تمام انتہائی اہم حکومتی شخصیات کا کسی قسم کا بھی انتہائی ضروری رابطے کی بھی اگر ضرورت ہوئی تو وہ بھی وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کے ذریعے ہی ہوگا۔ تمام معاملات میں جناب اسحاق ڈار کو یہ اہم سرکاری ذریعہ بتاتا ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف کی بھرپور معاونت حاصل ہوگی، اور اس طرح سے جناب اسحاق ڈار کا ایک مرکزی کردار ہوگا وزیر اعظم کی عدم دستیابی کی صورتحال میں، جو کہ آج شروع ہوئی ہے اور آئندہ چند روز تک ضرور جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کی عدم دستیابی جب تک رہے گی اور جب تک ان کو ضرورت ہوگی کہ وہ تمام توجہ مرکوز کرے اپنے طبی معائنوں کے حوالے سے، اور پھر اگر ضرورت پڑے، اگر وہاں پہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی جناب اسحاق ڈار وہ بھی وزیر اعظم اس طرح فوکس کر سکے، اور اس دوران جناب اسحاق ڈار مملکت کے کلیدی اور فوری اہمیت کے امور کو آگے بڑھائے۔ اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ جناب اسحاق ڈار نے اسی وجہ سے اپنا واشنگٹن کا دورہ منسوخ کیا ہے، گو کہ کل تاثر یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ لندن جائیں گے اور وہاں پر طبی معائنوں کے لیے وہ ان کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن دراصل جناب اسحاق ڈار نے واشنگٹن کا اپنا انتہائی اہم دورہ، جہاں پر ان کی تقریباً آدھا درجن ملاقاتیں طے تھی ورلڈ بینک، IMF کے حکام اور امریکی حکومت کے حکام کے ساتھ، وہ تمام کی تمام کل فوری طور پہ منسوخ کی گئی، کیونکہ وزیر اعظم کی ہدایت تھی اور جناب اسحاق ڈار کو کہ وہ لاہور آئیں، اپنا غیر ملکی دورہ منسوخ کرے اور ان کی عدم دستیابی، عدم موجودگی میں مملکت کے امور کی رہنمائی کے لیے ملک میں موجود رہے۔ اسی وجہ سے یہ نظام ترتیب دیا وزیر اعظم نے کل جانے سے قبل، اور انہوں نے جناب اسحاق ڈار سے ملاقات کی، اور آج صبح بھی انہوں نے اہم معلومات اور اہم رہنمائی جناب اسحاق ڈار کی ہے۔
یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ وزیر اعظم بھی عدم دستیاب ہوں گے، اور اتفاقاً اسی دوران وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان بھی بیرون ملک جا رہے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے خود فرمایا ہے کہ ان کی اہلیہ کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جرمنی میں ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، اس لیے وہ بھی کئی دن تک عدم دستیاب ہوں گے۔ اس لیے اب اس وقت ریاست کے معاملات کی رہنمائی کے لیے جناب اسحاق ڈار ہوں گے۔ وزیر اعظم ملک سے باہر ہوں گے، لندن میں اپنے طبی معائنے پر، اور اپنے اس حوالے سے اگر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس طرف توجہ دیں گے۔ اسی دوران جناب عمران خان لندن جا رہے ہیں، ان کا فوکس دوسرے معاملات کے علاوہ پاناما لیکس ہوگا، اور اس لیے اب اسحاق ڈار صاحب پہ نگاہیں ہوں گی اگر کہیں پہ بھی فوری فیصلوں کی ضرورت ہوگی۔ جناب اسحاق ڈار یقینی طور پہ وزیر اعظم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک ہے، انتہائی قریبی ساتھی ہیں وزیر اعظم کے ساتھ، ان کا کئی دہائیوں کا تعلق ہے، وزیر اعظم کے سمدھی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ خزانہ، محصولات، معاشی امور، شماریات کی وفاقی وزارتوں کی ذمہ داری ان کے پاس ہے، حکومت کی ایکنک اور اقتصادی کمیٹی، اقتصادی رابطہ کمیٹی، ٹیکس اور انتخابی اصلاحات کمیٹی سمیت 20 سے زائد پارلیمانی کمیٹیز کے سربراہ ہیں۔ ان کی قابلیت اور انتھک محنت ہے، جس کو کہ خود وزیر اعظم جناب نواز شریف کہتے ہیں کہ وہ قابلیت اور انتھک محنت کی ایک تصویر ہے، اور اس کا اظہار جناب نواز شریف ان پر اعتماد کی صورت میں ان کی اس محنت کی تعریف عوامی سطح پر وزیر اعظم جناب نواز شریف کرتے رہے ہیں۔ دن رات کام کیا ہے، کل صبح تک ڈار صاحب پچھلے 36 گھنٹوں سے سوئے ہی نہیں تھے۔ میں رات کو ان کو کہنا بھول گیا کہ کم از کم آج کا دن سو جائیں یہ، اور خوب سوئیں، پچھلی تھکاوٹ ساری اتاریں۔ 5 جون کو حلف لیا، اور پھر آتے ساتھ ہی سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ ڈار صاحب نے بھی ان دنوں میں بھی بڑی محنت کی۔ ڈار صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ دن رات کام کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہم بڑی خوشی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بھی تالیاں بجا رہے ہیں، ہم بھی تالیاں بجا رہے ہیں، اور خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور خوشی محسوس بھی کر رہے ہیں۔ آج انتہائی اہم اور باخبر ذریعے ہمیں بار بار کہتے رہے کہ وزیر اعظم جلدی میں ملک واپس نہیں آئیں گے۔ طبی معائنوں کے حوالے سے، اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے اگر کوئی ضروری ٹریٹمنٹ کرنی ہوئی وہ یقینی طور پہ اس طرف توجہ دیں گے، یہ کام مکمل کر کے واپس آئیں گے، کیونکہ وزیر اعظم ان ذریعوں کے مطابق اپنا میڈیکل چیک اپ مسلسل ٹالتے رہے ہیں۔ سرکاری مصروفیات اور غیر ملکی دوروں کی وجہ سے پچھلے کئی ماہ سے انہوں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کئی بار ڈیفر کیا ہے۔ ضرورت کے باوجود انہوں نے طبی ٹیسٹ اپنا مؤخر کیا ہے۔ اپوائنٹمنٹس کے باوجود اس سال 20 جنوری کو ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں شرکت کے بعد انہیں جانا تھا اور یہ میڈیکل چیک اپس لینے تھے، وہ انہوں نے نہیں لیے۔ 10 فروری کو جب وہ قطر میں LNG معاہدے کے لیے گئے، وزیر اعظم کو وہاں سے پھر لندن جانا تھا اور پھر وہاں پہ اپنے میڈیکل چیک اپس کرانے تھے۔ یہ ذریعے کہتے ہیں کہ وہ جب بھی نہیں گئے انہوں نے اس کو ڈیفر کیا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے وہ یونائٹڈ نیشن سے واپسی میں لندن میں رک کے کئی دن تک یہ اپنے میڈیکل چیک اپس کرانے تھے، ان کو پھر بھی انہوں نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ 6 مہینے میں وہ کئی بار لندن گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ میڈیکل چیک اپس نہیں لیے۔ اس لیے اب وزیر اعظم سے کہا گیا ہے اور اس بات کو ان کے اہل خانہ اور ان کے قریبی لوگ یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ اس دوران پوری توجہ سے بھرپور طریقے سے اپنے تمام چیک اپس کرائیں۔ اس حوالے سے اگر کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس کی بھی ٹریٹمنٹ وہ کرا لیں، اور صرف میڈیکل چیک اپس پر ہی اکتفا نہ کرے۔ آج جناب چودھری نثار علی خان نے آج اس کی مزید تشریح کی، اس پوری صورتحال جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب آپ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کی بات سنیں گے تو آپ اس کو جوڑ سکیں گے اس پورے ماحول کا جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ 2-3 مہینوں سے انہیں مسئلہ درپیش تھا، تو امریکہ کی وزٹ کے بعد ابھی جو پیچھے ہونی تھی انہوں نے ڈاکٹر سے ٹائم لیا تھا، مگر وہ دورہ ہو نہ سکا اور اس لیے وہ میڈیکل اپوائنٹمنٹ دھری کی دھری رہ گئی۔ میں نے پرائم منسٹر کو قائل کیا تھا کہ بجائے کسی دورے کے ساتھ منسلک کرنے کے آپ واضح اعلان کر کے اپنی چیک اپ کے لیے جائیں 2-3-4 دن کے لیے لندن، اور پوری قوم کو اس سے آگاہ کریں۔
پاکستان کے قانون میں قواعد میں رولز آف بزنس میں بہرحال یہ بات تحریر ہے کہ اگر صدر ملک سے باہر ہوں گے تو سینٹ چیئرمین ان کی جگہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو جائیں گے، اور اگر وہ بھی باہر ہوں گے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر ان کی جگہ قائم مقام صدر ہو جائیں گے۔ شاید وزیر اعظم کے لیے اس حوالے سے کوئی نظام موجود نہیں ہے، اور پاکستان کے سربراہان مملکت کا بیمار ہو جانا اوبویسلی کسی بھی ملک میں بھی یہ غیر معمولی عمل نہیں ہے۔ ہمیں یاد ہے جناب آصف علی زرداری دسمبر 2011 میں دل کی تکلیف ہوئی تھی اور پھر وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی بے ہوش ہو گئے تھے، اور ان کو بہت ہی ایمرجنسی میں ایئر ایمبولنس کے ذریعے دبئی روانہ کیا گیا تھا، جہاں پر ان کا امریکن ہاسپٹل میں کئی روز تک علاج ہوا تھا، اور اس موقع پہ ان کی عدم موجودگی میں جناب فاروق ایچ نائک چیئرمین سینٹ کی حیثیت سے قائم مقام صدر کی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ لیکن وزیر اعظم کے حوالے سے قواعد، ضوابط اور آئین پاکستان لگتا یہ ہے کہ اس سلسلے میں مکمل طور پہ خاموش ہے۔ لیکن جب وزیر اعظم نہیں ہوتے اس سلسلے میں نظام کیا کام کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ ملک سے باہر سرکاری دورے پہ ہوتے ہیں تو شاید ان کا دفتر ان کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، عدم دستیاب ہے، وہ کام نہیں کر سکتے، وہ توجہ ان کی نہیں ہو سکتی اس طرف، تو ایسے میں کیا نظام کام کرنا چاہیے؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب نواز شریف ترتیب دے گئے ہیں وہ نظام، جناب اسحاق ڈار امور مملکت کی کلیدی اور ضروری اور فوری جو امور ہے اس کو نمٹائیں گے، لیکن ویسے کیا ہمارے قواعد و ضوابط اس سلسلے میں خاموش ہے؟ یہ ہم پوچھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی سول بیوروکریسی کی ایک انتہائی اہم ریٹائرڈ شخصیت، سابق ریٹائرڈ وفاقی سیکرٹری جناب انور محمود سے۔ بہت بہت شکریہ انور محمود صاحب، پوری گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت موضوع یہی ہے کہ شاید ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ وزیر اعظم حالیہ سالوں میں کہ مکمل طور پہ عدم دستیاب ہو جائیں، جیسے کہ جناب نواز شریف کی کیفیت ہے، وہ طبی سہولیت کی بنا پر اب عدم دستیاب ہوں گے۔ انہوں نے ایک نظام ترتیب دے دیا ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب امور مملکت کی فوری خدمات سر انجام دیں گے، لیکن ہمارے قواعد، ضوابط، رولز آف بزنس کا اس سلسلے میں مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ کوئی نظام ہے ہمارے پاس لکھا ہوا اس سلسلے میں؟ نہیں کامران صاحب، ایسا کوئی نظام نہیں ہے، نہ آئین میں ہے، نہ قوانین میں ہے، نہ رولز آف بزنس میں ہے۔ وزیر اعظم کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں، وہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا، کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا۔ وہ جیسا آپ نے بھی کہا، صدر کے لیے تو ہے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں، چیف جسٹس کے لیے ایکٹنگ چیف جسٹس ہو جاتے ہیں، پرائم منسٹر کے لیے کوئی ایکٹنگ پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا جو بھی انتظام، جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ وزیر اعظم کر کے گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے، وہ ایک نہایت ہی انتہائی غیر رسمی انتظام ہوگا، اور اس میں کوئی فارمل نوٹیفیکیشن یا آرڈر یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں، تحریری طور پر نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ جناب اسحاق ڈار کسی دستاویز پہ دستخط نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی کوئی ان کی فارمل پوزیشن نہیں ہوگی۔ جہاں پہ گائیڈنس کی ضرورت ہوگی وہ ان سے پوچھ لیا جائے گا، کہیں فیصلے کرنے کی ضرورت ہوگی ان سے پوچھ لیا جائے گا۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے نظام کی موجودگی انتہائی ضروری نہیں ہے؟ یہ ہمارے نظام حکومت کی ایک بہت بڑا سقم نہیں ہے یہ کہ ہمارے ہاں وزیر اعظم کی عدم دستیابی کی صورت کا کوئی نظام موجود نہیں ہے؟ یہ ہے، اور یہ بہت بڑا ایک سقم ہے، اس میں اس پر توجہ دینی چاہیے، یا قانون میں، آئین میں کوئی نہ کوئی ایسا نظام مرتب کرنا چاہیے جس میں ایسی صورتحال میں، چاہے وہ ہفتے کے لیے ہو، 2 ہفتوں کے لیے ہو، مہینہ بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی متبادل نظام، کوئی عارضی نظام ہونا چاہیے جس کے ذریعے پرائم منسٹر کے اختیارات کا وہ ڈیلیگیشن ہو سکے۔ لیکن فی الحال تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وزارتیں اپنی اپنی جگہ کام کرتی رہیں گی، جیسا آپ نے کہا ایکنیک ہے اور دوسرے فورمز ہیں، وہ بھی اپنا کام کرتے رہیں گے، چونکہ یہ پرائم منسٹر بہرحال آج کل کا زمانہ جو ہے مواصلاتی اتنا ہے، ایسا ہے کہ اس میں انٹرنیٹ، ٹیلی فون، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ رابطے میں رہ سکتے ہیں، ان سے ہدایات لی جا سکتی ہیں، ان کا آفس ان سے لیتا رہے گا، ہم شو نہیں یہ اس وقت انور محمود صاحب ظاہر ہے کہ وہ طبی معائنوں کے لیے اور امپورٹنٹ طبی کیفیت کی وجہ سے باہر گئے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ روزانہ جو ہے ان سے رہنمائی لی جائے گی، اسی لیے نظام ترتیب دیا گیا ہے جناب اسحاق ڈار کے ذریعے۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ جو نظام ترتیب دیا گیا ہے وہ نہایت ہی غیر رسمی ہے، تو فارمل تو کوئی فیصلہ وہ خود کر نہیں سکتے، چونکہ جہاں پر وزیر اعظم کا فیصلہ کرنا ہے وہ وزیر اعظم ہی کر سکتے ہیں، جیسا آپ نے صحیح کہا کہ وہ ڈیلیگیشن نہیں ہو سکتی، تو ان کا انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ، ہوپ فلی
کہ چاہے ہفتہ لگتا ہے 2 ہفتے لگتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کم بھی لگیں، چونکہ ابھی چودھری نثار صاحب کا آپ نے سنا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ معائنہ کے لیے نہیں، یہ علاج کے لیے گئے ہیں، تو علاج میں 2-4 دن سے زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ جناب انور محمود۔ کہہ رہے تھے کہ سقم ہے، یہ ہمارے نظام کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں وزیر اعظم کی عدم دستیابی کی صورت کے لیے کوئی ایک مروجہ سسٹم موجود نہیں ہے۔ یہ غیر رسمی نظام ہے جو وزیر اعظم ترتیب دے کے گئے ہیں، جس میں کہ یہ تمام اس فوری اور ضروری فیصلوں میں رہنمائی یا گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، یا ان کو ریزالو کرنا ہوگا تو وہ فیصلہ کر لیں گے جناب اسحاق ڈار، لیکن ہمارے نظام اس وقت یہ موجود ہے اور یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا سقم ہے ہمارے اس نظام کا۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جناب چودھری نثار علی خان صاحب نے آج وزیر داخلہ نے ایک اور بھرپور پریس کانفرنس کی ہے، اور اس بھرپور پریس کانفرنس ہے، مگر اہم معاملہ یہی ہے کہ وہ وعدہ جو وزیر اعظم نے قوم سے کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا پاناما لیکس کے حوالے سے یہ کمیشن دور دور تک بنتا نظر نہیں آتا۔ اس وقت کی صورتحال میں فی الحال ناممکن ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی کمیشن بن پائے، یہ ایک ڈیڈ لاک ہے، یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے جس کا اظہار ہم مسلسل اس پروگرام کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد۔ آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور الزامات میں کتنا وزن ہے۔ میں گھسے پٹے الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا یہ عزم، یہ قوم سے وعدہ اور یہ انتہائی اہم ان کا پیش رفت جو کہ گزشتہ ہفتے پاناما لیکس کے بعد سامنے آئی تھی، یہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، یہ عزم مکمل ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کے واضح آثار موجود ہیں۔ ہم نے اس پروگرام میں اب سے کئی دن پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ کوئی بھی ریٹائرڈ حاضر سروس جج، کوئی بھی بڑا ریٹائرڈ جج اس کمیشن کا سربراہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کمیشن کی حیت، اس حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ، اس حوالے سے اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہونے چاہیے، اس کی مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی جج، ہم نے آپ کو اس پروگرام میں بتایا تھا، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ڈیڈ لاک ہے، بھرپور طریقے کا ایک ڈیڈ لاک ہے جو کہ موجود ہے۔ آج اس کی مزید تشریح کی جناب چودھری نثار علی خان نے، جنہوں نے آج ایک اور بھرپور پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ سپریم کورٹ کے اونچے پائے کے اعلیٰ ترین ججز سے رابطے کیے، میں نے اس سے نام نہیں دیے تھے، آج میں نام بھی دیتا ہوں۔ انتہائی قابل احترام جسٹس ناصر الملک صاحب سے درخواست کی گئی، جسٹس تصدق جیلانی صاحب سے درخواست کی گئی، جناب امیر الملک مینگل صاحب سے درخواست کی جائے گی، جسٹس ساحر علی صاحب سے درخواست کی گئی، جسٹس تنویر خان صاحب سے درخواست کی گئی۔ کئی ججز نے ٹائم بھی مانگا اور بغیر کنڈیشن لگائے معذرت کی، کئیوں نے 2-3 دن مانگے، کئیوں نے 24 گھنٹے مانگے، کئیوں نے 48 گھنٹے مانگے، مگر جو ماحول اس وقت چھایا ہوا ہے پورے پاکستان میں، اس اعلیٰ مقام پر ایک جج نے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد بغیر وجہ بتائے معذرت کی۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اب کوئی ایسا فورم بنتا نظر نہیں آتا، نہ بننے جا رہا ہے، جو کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات کرے گا۔ یہ بات اب خارج از امکان ہو گئی کہ اس کا کوئی مروجہ، کوئی مربوط، کوئی ایک سویلائز طریقے سے اس مسئلے کی جڑ تک پہنچا جائے گا، ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ آج کا ماحول بتا رہا ہے۔ یہ جانتے ہوئے جناب چودھری نثار علی خان نے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آج انہوں نے ایک نیا پروپوزل دیا، انہوں نے کہا پارلیمنٹ کی ہی کوئی اخلاقی معاملات کے حوالے سے کمیٹی بنا لی جائے جو کہ ان معاملات کو دیکھے۔ میں اپنے پارلیمنٹرینز کو کہوں گا کہ اس پہ باقاعدہ آئندہ سیشن میں ایک ریزولوشن نہیں، ایک موشن یا ریزولوشن موو ہو، مگر وہ ایک میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ ایک صرف دکھاوے والی ایتھکس کمیٹی نہ ہو، پھر اس کے ٹی او آرز بڑے سخت ہوں
اور وہ اپوزیشن پہ بھی اس کو لاگو ہو اور گورنمنٹ پہ بھی لاگو ہو. آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں جناب چودھری نثار علی خان نے جہاں پہ بھرپور حکومت کا دفاع کیا بار بار، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ اپنے آپ کو اور اپنی عہدے کو اور اپنی پوزیشن کو وزیر اعظم جناب نواز شریف کے صاحبزادوں حسین نواز شریف اور حسن نواز شریف کے حوالے سے علیحدہ رکھیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ نازک معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، اور اس حوالے سے بار بار آج اس پریس کانفرنس کے دوران جناب چودھری نثار علی خان نے باور کرایا کہ وہ اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتے. یہ مسئلہ پرائم منسٹر کے 2 بیٹوں کا ہے، ان کی اولاد کا ہے. جو کوئی چیز سامنے آئی ہے اس کا جواب وہ دیں گے. ایک حکومتی وزیر کے طور پہ میرا اسے کوئی تعلق نہیں، میرا اسے کوئی آگاہی نہیں. جو ان کے مالی معاملات ہیں یہ حسن اور حسین جواب دیں گے. مجھے پتہ نہیں ہے، میں وہ بوجھ کسی کا جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو حسن اور حسین بھی اپنی جواب اب طلبی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایک اور بات بہت اہم ہے، جناب چودھری نثار علی خان اپنا جو رویہ رکھتے ہیں، موقف رکھتے ہیں، اس کو تبدیل نہیں کرتے. گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو مسلم لیگ نون پہ جناب نواز شریف پہ ہلکا ہاتھ رکھ رہی ہے. بالکل اگر آپ ٹھوس چیزیں دیکھیں تو اس سے بالکل واضح ہو جائے گا. بار بار جناب سید خورشید شاہ صاحب نے، قائد حزب اختلاف نے کم از کم 3 بار جو ہے یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے کہ پیپلز پارٹی جناب نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے. لیکن اس کا کریڈٹ بھی یا اس حوالے سے اگر کوئی سافٹ ہینڈلنگ ہوتی وہ بھی تیار نہیں ہے چودھری نثار علی خان صاحب کرنے کے لیے. اور آج کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے بھرپور کارروائی کی اور ضربی ایک زبانی حملہ کیا جناب خورشید شاہ پر، اور کہا کہ کرپشن میں وہ یہاں تک ڈوبے ہوئے. جو یہاں تک اپنی ساری زندگی کرپشن کے گرداب میں پھنسے ہیں اور نیک اور پاسا بن کے اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں، تو میں تھوڑا بہت دائیں بائیں ان کو یادداشت کرا دیتا ہوں. میں الزام نہیں لگاتا. اگلی دن جو بات ہوئی، ایک صاحب بڑے آگ بگولا ہوئے، سیخ و پا ہوئے. میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ مجھے کسی نے بھیجی اتنی فائل نیب کیسز کی، میں نے اس کو افشا نہیں کیا. ہاں میں انتظار کر رہا تھا کہ اگر میری موجودگی میں یہ اسمبلی میں کوئی بات کرتے تو میں وہ کرتا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور عمران خان کو بخش دے چودھری نثار علی خان تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہ غیر ملکی دورے پہ جا رہے ہیں تو شاید آنے والے وقت کا بھی قرض وہ ابھی سے چکا رہے ہیں. مجھے عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ واز کرنے کے بہت بادشاہ ہیں کہ میں بری صحبت میں ہوں. خان صاحب آپ جس صحبت میں ہیں، میں بطور وزیر داخلہ کچھ چیزیں پبلک کرنا شروع کر دوں، آپ یقیناً میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ادھر بہت تماشے لگیں گے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں اس طرح عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ اگر غیر ملک پیسہ رکھنا، بزنس کرنا ناجائز ہے تو پھر وہ صرف پرائم منسٹر کی فیملی پہ ناجائز نہیں ہے، جو آپ کے ارد گرد ہیں ان پہ بھی ناجائز ہے، پھر وہ پیپلز پارٹی پہ بھی ناجائز ہے، پھر وہ ہر پارلیمنٹیرین پہ ناجائز ہے. بہت کچھ پاناما لیکس کے بارے میں ہوا، لیکن آج کی ایک اور بہت اہم خبر، جنوبی پنجاب میں ڈاکوؤں کے خلاف ایک بھرپور جنگ جاری ہے اور اس کا سخت مرحلہ ہے. اتنا اہم آپریشن ہے کہ آئی جی پنجاب اس کچے کے علاقے میں موجود ہیں اور مسلسل ایک بھرپور یہ کشمکش ہے جس میں فوج بھی اسٹینڈ بائی کھڑی ہے، رینجرز بھی ہے، پولیس بھی لڑ رہی ہے. اور آج اس جنگ میں 7 پولیس اہلکاروں کی جان گئی ہے. یہ گھمسان کی جنگ لڑائی اس وقت جنوبی پنجاب کے علاقے میں جاری ہے. اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ضرب عزم نہیں لیکن اتنا ہی ایک بہت اہم آپریشن اس وقت جنوبی پنجاب میں جاری ہے. خاص طور پہ اس کا مرکز ضلع راجن پور ہے جہاں پر اطلاعات کے مطابق گھمسان کے اس آپریشن کا مرکز ڈاکوؤں کا سرغنہ غلام رسول بکرانی یعنی چھوٹو گینگ ہے. اس کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کر رہے ہیں. فوج بھی وہاں موجود ہے, رینجرز ہے, پولیس فرنٹ لائن میں موجود ہے اور ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. اس آپریشن کے دوران 15 پولیس اہلکاروں کو ڈاکوؤں نے یرغمال بنایا ہے اور آج اس سلسلے میں ایک بڑا ایکشن ہوا. پولیس کا ایک بہت نقصان ہو گیا جس میں ایک ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکار جو کوشش کر رہے تھے کہ ملزمان کی قید سے فرار ہوں, اس دوران وہ فائرنگ میں شہید ہو گئے ہیں. 7 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے اس آپریشن کے دوران جس کا نام ضرب آہن لیا گیا ہے اور اس کے لیے پنجاب پولیس کے سربراہ انسپیکٹر جنرل پولیس دوسرے سینئر حکام راجن پور میں ہی ان کا کیمپ بنا ہوا ہے اور وہ براہ راست اس آپریشن کی سربراہی کر رہے ہیں. اس میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی ایلیٹ فورسز کے 1600 اہلکار اطلاعات کے مطابق اس لڑائی میں مصروف ہے. جرائم پیشہ کے خلاف رینجرز بھی وہاں موجود ہے, فوج کے جوان بھی موجود ہیں, زمینی اور فضائی معاونت بھی کی جا رہی ہے. اس میں ایئر سرویلنس بھی شامل ہے. فوج کے جنگی ہیلی کاپٹرز اس موقع پہ مسلسل فضائی نگرانی کر رہے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا کتنا سنگین یہ آپریشن ہے اور جرائم پیشہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں, کس قدر مسلح ہیں کہ وہ پوری پاکستان کی ان تینوں فورسز کی موجودگی میں اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے اہلکاروں کو انہوں نے یرغمال بھی بنا لیا ہے. گو کہ یہ صورتحال اس کی آگاہی اس سے پہلے کئی بار آ چکی ہے. فوج کی جانب سے بارہا کہا گیا تھا کہ جنوبی پنجاب میں جرائم پیشہ افراد کی ایک بڑی آماجگاہ بن گیا ہے, اس کے خلاف آپریشن ہونا بہت ضروری ہے. پھر 2 ہفتے قبل باقاعدہ یہ پریس ریلیز آئی تھی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے حکم پر فوجی دستے ان علاقوں میں پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے ایک آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. یہ ایک مشکل صورتحال تھی جس کے بعد میٹنگز ہوئی سول حکام کی, سیاسی رہنماؤں کی, جناب چودھری نثار علی خان وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ, جس کے بعد بہرحال سچویشن کلیئر ہوئی اور پولیس اب اس آپریشن میں بھرپور طریقے سے شامل ہو گئی ہے. لیکن یہ صورتحال اتنی گھمبیر صورتحال جنوبی پنجاب میں موجود ہے. جب اس بارے میں آخری بار وفاقی پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا تھا سانحہ اقبال پارک کے اگلے دن ہی, تو ان کا کہنا تھا کہ نہ ہی پنجاب میں کوئی اس قسم کی خطرناک صورتحال ہے, نہ ہی کوئی خفیہ پناہ گاہیں ہیں اور نہ ہی کوئی نو گو ایریاز. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں there is no safe haven. یہاں پہ کوئی نو گو ایریا نہیں ہے, کوئی سیف ہیون نہیں ہے اور جو کوئی دہشت گرد معاشرے میں جس طرح سے دوسرے ملزم ہوتے ہیں, کوئی چھپا ہوا ہے, تو ان کے اوپر آئی بی اوز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں وہ پولیس, ایلیٹ فورس, کاؤنٹر ٹیررزم فورس, رینجرز اور بعض جگہ پہ اگر ضرورت ہو تو فوج جو ہے وہ کرتی رہی ہے. وہ علاقہ جو جرائم پیشہ افراد کی انتہائی خطرناک گروہوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے وہ جنوبی پنجاب کی سرائکی بیلٹ کہلاتی ہے. اس میں شامل ہے ضلع رحیم یار خان, آپ دیکھ سکتے ہیں راجن پور, ڈیرہ غازی خان, اور اس کو ملک کے 3 صوبوں یعنی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کا سینٹرل پوائنٹ کہا جاتا ہے جہاں پر یہ ڈاکوؤں کی آماجگاہ ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کالعدم تنظیموں کی مشترکہ پناہ گاہیں موجود ہیں اور اس کے لیے بین الصوبائی نقل و حرکت کی وجہ سے ملزمان کبھی بلوچستان میں چلے جاتے ہیں, کبھی سندھ میں چلے جاتے ہیں, کبھی کے پی کے میں چلے جاتے ہیں. اس کے ایک جانب اس مقام کے ایک جانب ڈیرہ غازی خان ہے, دوسری طرف ڈیرہ بگٹی ہے اور مغرب میں کوہ سلیمان ہے. یہ ایک بڑی پیکیولر کیفیت ہے اس علاقے کی جہاں پر اطلاعات کے مطابق جو سب سے بڑا گینگ وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ چھوٹو گینگ کہلاتا ہے. اس کی سر کی قیمت چھوٹو کی 20 لاکھ روپے مقرر ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ قتل, اغوا
تاوان، اغوا برائے تاوان، سنگین جرائم اور بے تحاشا دوسرے مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہے. اور یہ آپریشن اس علاقے میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. گزشتہ اکتوبر میں بھی یہ آپریشن ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سیف ہیون جو جرائم پیشہ افراد کا جنوبی پنجاب میں اور خاص طور پہ راجن پور کے اطراف میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ایک بھرپور کارروائی ہو رہی ہے، جہاں پہ فوج، رینجرز، پولیس شامل ہے. فضائی نگرانی بھی ہو رہی ہے، اور یہ جس وقت آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بھرپور طریقے سے جاری ہے. اس کے بارے میں معلومات کیسے ہم جمع کریں، اس کے لیے ہم نے کوشش کی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈیرہ غازی خان سے، اس پورے علاقے پہ بہترین نگاہ ہے اور اس کی پوری آگاہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے وہاں سے ممبر قومی اسمبلی جناب اویس احمد خان لغاری، جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ لغاری صاحب. کیا معاملہ ہے؟ یہ پچھلے سال بھی آپریشن ہوا تھا. یہ کیسے جرائم پیشہ لوگ ہیں اس جگہ پہ موجود جس کے لیے اتنا میسو آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ کئی دنوں سے جاری ہے اور اب بھی اس میں کوئی بڑی کامیابی نظر نہیں آئی. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہاں بہت عرصے سے یہ آماج گاہیں جی بنی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کا ایریا جو ہے اس کے مغرب کی جانب جی بلوچستان ہے، اس کے جی جنوب کے اندر سندھ ہے، اور اس کی شمال کے اندر جی خیبر پختونخوا ہے. تو بدقسمتی سے مختلف صوبوں کے لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوتی. جب یہاں کسی قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں تو وہ مختلف صوبوں کے اندر جا کے پناہ لے لیتے ہیں. بلوچستان کے اندر اس قسم کے گینگز، انہی گینگز نے جو اس وقت راجن پور کے جی کچے کے ایریا میں، انہوں نے بہت سارا عرصہ بلوچستان میں، بہت سارا عرصہ سندھ میں اور بہت سارا عرصہ KPK کے اندر جا کے پناہ لی. اور بدقسمتی سے پولیس کی وہاں ان صوبوں کی پولیس کے ساتھ لیک آف کوارڈینیشن کی وجہ سے کوئی ایک کنسرٹڈ ایفرٹ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے یہ ہر سال جی سٹرینتھن ہوتے گئے، اور پھر اب یہ پوزیشن آ گئی ہے جہاں اس قسم کے آپریشن کے ذریعے ان کو اپنے اختتام پہ لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا لغاری صاحب، بار بار ہم نام سن رہے ہیں یہ چھوٹو گینگ اور کوئی بہت ہی ڈیئرڈڈ قسم کا، کوئی خطرناک قسم کا جرائم کا یہ گروہ ہے. کیا ہے یہ چھوٹو گینگ وغیرہ؟ یہ گروپ کیا ہے؟ یہ تو گروپ ایک عام قسم کے جی کرمنل سے ہر گروپ شروع ہوتا ہے، اور جب اس کرمنل کو اسی وقت نہ ہینڈل کیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ تقویت اس کو پہنچتی ہے. پھر اس کو جی سیاسی اثر و رسوخ کی سپورٹ بھی ملتی ہے، جو کہ بدقسمتی سے راجن پور کے اندر کچھ سیاسی لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے کرمنلز کو سپورٹ کرتے رہ گئے ہیں. ہم نے جو پچھلے کافی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، یہ گروپ خاص طور کے اوپر اغوا برائے تاوان اور بہت بڑے قسم کی ڈکیتیوں کے اندر انوالوڈ تھا، اور ابھی تک انوالوڈ تھا. اور پھر جب ان کے پاس ریسورسز تھیں تو اس کے ذریعے انہوں نے آرمز کو بہت سارا اکٹھے کیا، ایمونیشن کو اکٹھے کیا، اور جن علاقوں کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لی وہ علاقے وہی ہیں جو کچھ سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو کمزوریوں کی وجہ سے جن ایریاز کے اندر پہلے آپریشن نہیں ہوا. اور آج اگر یہ آپریشن ہو رہا ہے تو یہ حکومت کی بڑی سٹرونگ ول ہے، لیکن یہ اس قسم کا آپریشن صرف پولیس کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکے گا. پولیس اور ادر جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو اکٹھے مل کے آپس کے اندر کام کر کے ہی اس قسم کے آپریشنز کو کامیاب کرنا ہوگا. اچھا لغاری صاحب، ایک اور چیز جو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی اتنی کیا اہمیت ہے؟ مطلب سیکیورٹی ظاہر ہے کہ ایک کرمنل ہے اور بہت بڑا کرمنل گینگ ہے، کہ اس میں آرمی کی اتنی سیریس کنسرن سامنے آئی اور مسلسل آرمی کہتی رہی کہ ساؤتھ پنجاب میں آپریشن ہونا چاہیے، اور پھر اب سے 2 ہفتے قبل باقاعدہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈائریکٹ آرڈر کرنا پڑا، پھر ٹروپس موو کیے، رینجرز موو کیے یہاں پر، اور پھر یہ آپریشن شروع ہوا. خیر بہرحال اب تو پولیس وہاں آ گئی ہے، لیکن آرمی کا کنسرن کیوں ہے؟ اتنا میسو کنسرن کیوں تھا؟ فوج کو تو صرف تشویش نہیں ہوئی، میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیٹ کے تمام آرگنز کو، جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو فوج ہے، ہم سب کو، وہاں کے جو سیاستدان ہیں، جو وہاں کے عام لوگ ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ اثرات ہوتے ہیں، ان سب کو کافی عرصے سے جی تشویش ہے. لیکن ان سب ایجنسیز کا آپس میں جو ایک کوارڈینیشن ہے وہ ایک کافی سیریس ایشو ہے، کیونکہ پہلے کوارڈینیشن اس قسم کی پہلے نہیں ہوئی. تو یہ کوارڈینیشن ہوتے ہوتے کچھ ضرور وقت لگا، لیکن اللہ کرے اب جو بھی ہو کم سے کم انسان کی جان کے نقصان کے ساتھ اس قسم کا آپریشن پائے تکمیل تک پہنچے اور اس علاقے کے اندر امن و امان آئے اور وہ نو گو ایریاز ختم ہوں
جو اس وقت جی دریائے سندھ کے ارد گرد ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب اویس احمد خان لغاری. کہتے ہیں کہ یہ نو گو ایریاز، اور ظاہر ہے کہ اگر ریاست کے اندر، ملک کے اندر، مین لینڈ کے اندر نو گو ایریاز ہوں گے تو فوج کو کنسرن ہوگا. اسی وجہ سے فوج کے کنسرن کی وجہ سے یہ آپریشن شروع ہوا، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب تھی. اس علاقے میں بھرپور آپریشن ہو رہا ہے. 1600 پولیس اہلکار براہ راست اس میں حصہ لے رہے ہیں. آئی جی پولیس وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں، وہاں فوج بھی ہے، وہاں رینجرز بھی ہے، ایئر سرویلنس بھی ہو رہی ہے. اس کے باوجود پولیس اہلکار ان کے قبضے میں ہیں. 7 پولیس اہلکاروں کی آج جان چلی گئی ہے. اس کے باوجود یہ مارکا سر نہیں ہو رہا ہے. ایک سنگین صورتحال ہے جنوبی پنجاب میں جو کہ اس وقت بھی جاری ہے. پاناما لیکس کے حوالے سے سیاسی طوفان اٹھے اور اس حوالے سے آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن ایسے پورے ماحول میں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے. جناب عمران خان متحرک ہیں، دھرنے کی بات بھی ہو رہی ہے. اسی دوران جناب طاہر القادری بھی منظر پہ آ گئے. انتظار تھا لیکن آج وہ منظر پر آئے ہیں اور اسی شباب سے اور اسی جذبے سے وہ نظر آئے ہیں. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جناب طاہر القادری کی واپسی چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پاکستان میں سیاسی تحریک کی پھر باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی دباؤ کی بات ہے. ایک بار پھر حکومت سیاسی دباؤ میں ہے. پاناما لیکس اس بات کی وجہ بنی ہے، اور جب متحرک اپوزیشن کی بات ہوتی ہے تو جناب عمران خان تحریک انصاف فرنٹ لائن میں نظر آتے ہیں، اور وہ بالکل ہو رہا ہے. اور پارلیمنٹ میں بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان حکومت کو آڑے ہاتھ لے رہے ہیں. تحریک کی بات بھی ہو رہی ہے، دھرنے کی بات بھی ہو رہی ہے، اور جلسے جلوسوں کی بات بھی ہو رہی ہے. لیکن اس موقع پر ایک پاکستانی سیاسی قوت ہے جو کہ عموماً خاموش رہتی ہے، لیکن جب ایسی کیفیت آتی ہے تو وہ ضرور سامنے آتی ہے، اور وہ ہے جناب پاکستان عوامی تحریک اور اس کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری. جب بھی اس قسم کی صورتحال نظر آئی ہے پچھلے کئی سالوں میں، جناب طاہر القادری ضرور سامنے آتے ہیں، اور پھر ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے ان کا اس حوالے سے. تقریباً جب سے دھرنا ختم ہوا ہے تقریباً 1.5 سال سے جناب طاہر القادری خاموش ہیں. وہ کینیڈا میں مقیم ہیں یا اپنی دوسری جو مصروفیات رہتی ہیں ان کی، وہ اس میں بہت زیادہ مشغول ہیں. لیکن آج جناب طاہر القادری سیاسی میدان میں واپس لوٹے، اور وہی طریقہ انہوں نے اپنایا جو جناب عمران خان نے کیا. کم و بیش اسی انداز سے انہوں نے ایک ٹیلی فونک ایڈریس کیا، جسے کچھ لوگوں نے قوم سے خطاب بھی کیا. اور اس خطاب میں جناب طاہر القادری نے اب بھرپور طریقے سے کہا کہ پاناما لیکس کا ایک ہی حل ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا جائے. جناب طاہر القادری نے کہا کہ جناب نواز شریف کو گرفتار کر لیا جائے، عہدے سے برطرف کر دیا جائے، کیونکہ یہ مفادات کے ٹکراؤ اور کرپشن اور ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے. صرف یہ نواز کے لیے یہ کافی ہی نہیں، بلکہ اس بحرانی حالت میں وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے مزید گفتگو کی، جو وہی بڑا انداز ہے جناب طاہر القادری کا، جو کہ ایسے موضوعات پہ اور ایسے موقعوں پہ ضرور نظر آتا ہے. ان کا ایک ہی حل ہے، they should be removed from their offices، برطرف کیے جائیں ان چارجز پر، کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اصول کے تحت، کرپشن بے نقاب ہونے کے اصول کے تحت، ٹیکس ایویژن کے اصول کے تحت، ٹیکس اوائڈنس کے اصول کے تحت، منی لانڈرنگ کے اصول کے تحت. These are more than enough evidence what we required. یہ برطرف ہوں، اریسٹ ہوں، جیل میں جائیں، کنٹرول ایگزٹ لسٹ میں لگیں، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ECL پر، اور پھر اس کے بعد بڑے ادارے معتبر آزاد ہوں گے ان کے اثر سے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سمیت اور جو باقی بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے یا یہاں کے وہ کریں گے. ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بھی دعویٰ کیا، ان کا خیال یہ ہے کہ جناب نواز شریف پاناما لیکس کی وجہ سے، صرف اور صرف پاناما لیکس کی وجہ سے واپس گئے ہیں، طبی معاملات بالکل نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف فوری طور پر واپس آئیں، بقول ان کے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے. نواز شریف صاحب اب جو گئے ہیں تو 1-2 دن کے لیے نہیں گئے، اب یہ اس وقت واپس آئیں گے جب ڈاکٹر اجازت دیں گے. یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ آخری بات بتا رہا ہوں. اب جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تب واپس آئیں. وہ ہفتے بعد اجازت دیں، وہ 15 دن بعد اجازت دیں، وہ مہینے کے بعد اجازت دیں، وہ 3 ماہ کے بعد اجازت دیں. یہ جب کام ہو جائے گا تو اس وقت وہ واپس آئیں گے. ڈاکٹروں کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے. اور ڈاکٹرز کون ہیں وہ میں نے آپ کو ساری پریس کانفرنس میں بتا دی. یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جن سے ڈیل کرنے کے لیے گئے ہیں. وہ 20 آگے ملکوں میں کمپنیاں شفٹ کر کے آئیں گی. ہماری نسلیں بھی لگی رہیں تو ان کو ٹریس نہیں کر سکتے. یہ مہارت کی بات ہے، اسکل کی بات ہے.
فی الحال جناب طاہر القادری نے یہ ٹیلی فونک خطاب کیا ہے قوم سے، لیکن ابھی ان کا وہ بھرپور انداز جو قوم سن 2013 اور 2014 میں دیکھ چکی ہے فی الحال وہ نظر نہیں آ رہا. شاید وہ اس انداز سے جناب طاہر القادری دوبارہ میدان میں اسی انداز سے میدان میں اترے گو کہ آج سیاسی میدان میں وہ ایک بار پھر بھرپور انداز سے گزرے ہیں، لیکن وہ والا انداز، وہ شعلہ بیانی جو 2013 میں یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا، 2014 میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی اس حکومت کے خلاف دھرنا ہوا تھا، وہ جو انداز تھا جناب طاہر القادری کا وہ شاید دوبارہ نظر آئے. لیکن ایک بار پھر آپ کی یادداشت تازہ کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیزالو کر دیا جائے. مبارک ہو، صرف 1 یا 2 دن ہیں، بس 1.5 گھنٹے کی ڈیڈ لائن. مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عطا کی. شہید کر دو. مذاکرات ختم ہو چکے ہیں. اب یہ دھرنا اسلام آباد کی بجائے میں پورے ملک میں منتقل کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.